بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6681۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا؟ وہ سن لے، میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیے۔ اب اندازہ کریں کہ اس جملے کو اللہ نے کتنا ناپسند فرمایا کہ یہ جملہ بولنے والے کے اعمال ہی ضائع کر دیے، اور جس کے متعلق یہ جملہ بولا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہی حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں 2334 نمبر میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کسی مومن کے متعلق یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ مومن کتنا ہی بڑا نافرمان اور گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث موجود ہے، سنن ابی داود، حدیث نمبر 4901۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل میں 2 شخص برابر کے تھے، ان میں سے ایک تو گناہ کے کاموں میں لگا رہتا تھا، دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا تھا۔ عبادت گزار دوسرے کو برابر گناہ میں لگا رہتا دیکھتا تو اس سے کہتا، باز رہ۔ ایک دفعہ اس نے اسے گناہ کرتے پایا تو اس سے کہا، باز رہ۔ اس نے کہا، قسم ہے میرے رب کی، تو مجھے چھوڑ دے، اپنا کام کر، کیا تم میرا نگہبان بنا کر بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، یا یوں کہا، تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر ان کی روحیں قبض کر لی گئیں۔ وہ دونوں رب العالمین کے پاس اکٹھے ہوئے۔ اللہ نے اس عبادت گزار سے کہا، تو مجھے جانتا تھا یا تو اس پر قادر تھا جو میرے دست قدرت میں ہے؟ اور گناہ گار سے کہا، جا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ دوسرے کے متعلق کہا، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہی جس نے اس کی دنیا اور آخرت خراب کر دی۔ یہی حدیث مشکوٰۃ میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 2347۔ اب ایک طرف قرآن کریم ہے اور صحیح احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کسی کے متعلق یقین کے ساتھ یہ حکم لگا دینا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی اپنی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ مرزا جہلمی کی گفتگو سنیں، وہ گناہ گار آدمی کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران، کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا۔ اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا۔ اللہ کو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا۔ اللہ کو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا۔ اللہ کو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا۔ اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا خطرناک جملہ اس نے بولا ہے۔ حالانکہ ہم صحیح احادیث پیش کر چکے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ گناہ گار سے گناہ گار مومن کے لیے بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ باقی یہ تو مرزے کی غلط بیانی ہے کہ دھونس سے منواتے ہیں۔ دھونس سے کون منواتا ہے؟ کس کی ہمت ہے؟ دعائیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ کی مرضی معاف کرے یا عذاب دے، ہم کون ہوتے ہیں دھونس جمانے والے؟ دھونس والی بات تو مرزا کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر بھی عدل پر چلنے والا ہے۔ یہ ساری بات سراسر غلط ہے۔ پہلا لفظ اللہ کو چھوڑ دیں، یہ بالکل غلط انداز ہے اس کا۔ دوسرا لفظ میں بھی ہوں تو میں نہیں بخشوں گا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو خدا کے منصب پر بٹھا لیا ہے۔ اس منصب پر تجھے کس نے بٹھایا ہے؟ یہ بات کرنے کا تجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں بھی ہوں تو میں بھی نہیں بخشوں گا؟ پھر اگلی بات کہ اللہ تو عدل پر چلنے والا ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا عدل تو تجھے نظر آ گیا، کیا اللہ کی رحمت تجھے نظر نہیں آئی؟ کیا یہ بات قرآن کریم اور بہت ساری احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے؟ بلکہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیا۔
ہم صحیح احادیث پیش کر چکے ہیں، اور بھی بہت ساری صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ مثلاً صحیح بخاری حدیث نمبر 3321، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا اور اس کو کتے کو پلا دیا، تو اس کی بخشش اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ یہی مضمون صحیح بخاری حدیث نمبر 3467 میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 5860 اور 5861 میں بھی موجود ہے۔ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1902۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 7506 نمبر پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص نے جس نے بنی اسرائیل میں سے کوئی نیک کام کبھی نہیں کیا تھا، ان الفاظ پر غور کریں، کوئی نیک کام کبھی نہیں کیا تھا، اس نے وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا ڈالے اور اس کی آدھی راکھ خشکی میں اور آدھی دریا میں بکھیر دیں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو ایسا عذاب مجھ کو دے گا جو دنیا میں کسی شخص کو بھی وہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اس نے خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اپنی تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، اے رب، تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور مشکات میں 2369 نمبر کے تحت بھی موجود ہے۔ یہ احادیث تو بطور نمونہ کے پیش کی گئی ہیں، ورنہ بہت ساری احادیث اس پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کر سکتا ہے، بلکہ ایسے واقعات موجود ہیں، صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ اب مرزے کا اس آدمی کے متعلق جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس کے متعلق یہ کہنا، یہ بیان دینا، اس قسم کے الفاظ کہنا کہ اس کو تو میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر بھی عدل پر چلنے والا ہے، اللہ کو چھوڑیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ تو پہلی امتوں کے لوگوں نے بھی نہیں کہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کہہ دی کہ میں بھی ہوں تو میں نہیں بخشوں گا، یہ الفاظ کہنے کی تو ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی تھی، تو ان کو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کے اعمال برباد کر دیے۔ مرزا تو ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ میں بھی ہوں تو میں نہیں بخشوں گا، نعوذ باللہ۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرزے کے اندر اتنا غرور کیوں آ گیا ہے، وہ اس قسم کے متکبرانہ اور غرور و گھمنڈ سے بھرے ہوئے جملے کیوں بول رہا ہے۔ یہ تو اب پتہ چلا، مرزے نے اب یہ بات ظاہر کرنا شروع کی کہ میرے اندر منگولوں کا خون ہے، ان کافر منگولوں کے متعلق کہہ رہا ہے جن کے اندر انتہا درجے کا غرور اور گھمنڈ تھا، اور جنہوں نے مسلمانوں کا خون کیا تھا، قتل عام کیا تھا، ان پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اندر ان کا خون ہے۔ ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں، منگولوں نے تو سارے صوفی بڑے ہوئے نے جدو وہ کافر سن، اب تو الحمدللہ مسلمان ہو چکے، تو میرے اندر منگولوں کا خون، جی انہی کافر منگولوں کے خون کا ہی اس پر اثر ہے کہ اس نے اتنے غرور بھرے جملے بولے، اور یہ بھی انہی کافر منگولوں کے خون کا اس پر اثر ہے کہ جب چھوکرے کا لفظ اس کے لیے بولا گیا تو کہتے ہیں بازاری زبان ہے، جب اس نے یہود کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور اس پر اعتراض کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح لفظ ہے۔ اب پتہ چلا کہ انہی کافر منگولوں کے خون کا اس پر اثر ہے۔